بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ ہم نے گزشتہ کل نماز جماعت اور نماز عیدین کے آج ہم نماز جنازہ، سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت اور واجب چیزوں میں نیت کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سوال ہے کہ نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہے؟ تو جواب، نماز جنازہ کے 2 فرائض ہے۔ نمبر 1 تکبیرات اربعہ یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ یعنی نماز جنازہ کے اندر صرف 2 فرض ہے، ایک کہ ہم 4 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہیں اور دوسرے نماز جنازہ کھڑے ہو کر ادا کریں۔ باقی جو دعائیں اور ثنا اور درود شریف ہے یہ نماز کی سنن اور مستحبات میں ہے، فرائض میں نہیں ہے۔ سوال ہے کہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ تو جواب، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں سے چند لوگ نماز جنازہ ادا کر لے تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ سوال ہے کہ تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے؟ تو جواب، تجہیز و تکفین یعنی میت کو غسل دینا، کفن پہنانا بھی فرض ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی بستی میں سے چند لوگ ادا کر لے، چند لوگ یہ کام کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ سوال یہ کہ مسلمان میت کو دفن کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، مسلمان میت کو دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے کہ نماز جنازہ کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہے؟ یعنی کن لوگوں کی نماز جنازہ ادا ہوں گی، کن لوگ نماز جنازہ پڑھے تو ان کی نماز جنازہ صحیح ہوں گی۔ تو جواب ہے، نماز جنازہ کے وجوب کی وہی تمام شرائط ہیں جو دوسری نمازوں کے لیے ہے، یعنی قادر ہونا، یعنی نماز جنازہ پڑھنے پر کوئی شخص قادر ہو، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ تو نابالغ بچے پر، بیوقوف پر، پاگل پر اور بیمار پر اور غیر مسلم پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں ایک شرط یہ ہے کہ میت کی موت کا علم ہونا بھی ضروری ہے، پر جس کو میت کی موت کا علم نہیں، میت کی موت کی خبر نہیں، وہ معذور شمار ہوگا اور اس پر نماز جنازہ نہیں ہوگی، نماز جنازہ واجب نہیں ہوگی۔ اب سوال ہے، یہ ہم نے نماز جنازہ کے متعلق پڑھے، اب سجدہ سہو کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ جواب، سجدہ سہو 6 صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے۔ نمبر 2 جب کسی واجب میں بھول کر تاخیر ہو جائے۔ نمبر 3 جب کسی فرض میں بھول کر تاخیر ہو جائے۔ نمبر 4 جب بھول کر کسی فرض کو مقدم کر دے۔ نمبر 5 جب کسی فرض کو بھول کر دوبارہ کر دے، مثلا 2 رکوع کر دے۔ نمبر 6 جب بھول کر کسی واجب کی کیفیت کو بدل دے، یعنی اس کے طریقے کو بدل دے، مثلا آہستہ پڑھنے کی جگہ جہراً زور سے پڑھ دیا یا جہر زور سے پڑھنے کی جگہ آہستہ پڑھ دیا۔ در حقیقت ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کا سبب ترک واجب ہے، یعنی جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز ناقص اور ادھوری ہوتی ہے، تو نماز کو مکمل کرنے کے پہلے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائے، اور یہ سجدوں سے یہ نماز کی کمی اور نماز کا ادھوراپن مکمل ہوگا، تو ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال، اب ہم سجدہ تلاوت کے متعلق پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر 14 آیات ہیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، یعنی ان آیات کو پڑھنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے اور یہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے سبب کیا ہے، یعنی کس وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے 3 سبب ہے۔ نمبر 1 آیت سجدہ کی تلاوت، خواہ پوری آیت تلاوت کی جائے یا صرف اس لفظ جس میں سجدہ ہے، اس لفظ کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ بھی ہو، یہ پڑھا جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا، یہ پہلا سبب ہوا۔ دوسرا سبب ہے آیت سجدہ کا سننا، خواہ پوری آیت سنیں یا صرف وہ لفظ سنیں جس میں سجدہ ہے، ساتھ میں کوئی لفظ پہلے یا بعد میں۔ اور نمبر 3 ایسے شخص کی اقتداء کرنا جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہو، یعنی ایسے امام کی آیت سجدہ کی تلاوت کرنا، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جس نے آیت سجدہ پڑھی ہو، خواہ اقتداء سے پہلے یعنی نماز میں شریک ہونے سے پہلے اس نے تلاوت کی ہو یا بعد میں تلاوت کی ہو،
تو امام کے آیت سجدہ پڑھنے سے مقتدی پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ سجدہ تلاوت ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جن پر نماز فرض ہے، خواہ ادا ہو یا قضا۔ یعنی جن لوگوں پر نماز ہے تو ان پہ سجدہ تلاوت واجب ہے، ان کے پڑھنے پر ان پہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور ان کے پڑھنے پر جو لوگ ان سے سنیں تو ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ تو اب جن لوگوں پر نماز واجب نہیں، نماز فرض نہیں، ان پر سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں، مثلا حیض و نفاس والی عورت کی جس کو ماہواری آتی ہو، یا بچے کی ولادت پر جس کو خون جاری ہو، ایسی عورت کے پڑھنے پر، یا نابالغ اور مجنون پاگل جس کا جنون ایک دن ایک رات سے زیادہ ہو چکا ہے، ان پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ تاہم جس مجنون کا جنون ایک دن ایک رات سے کم ہو، یعنی ایسا پاگل بیوقوف کہ جس کو دورے پڑتے ہو لیکن اس کا پاگل پن کا دورہ ایک دن اور ایک رات سے کم ہے، تو اس پر سجدہ واجب ہے۔ اسی طرح مست اور جنوب پر بھی، یعنی جو شخص نشے کی حالت میں ہے یا جو شخص بے غسل ہے، اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ سجدہ تلاوت کا حکم کس حالت میں ہوتا ہے؟ جواب سجدہ تلاوت اگر نماز میں واجب ہو تو فوراً ادا کرنا فرض ہے، تاخیر کی اجازت نہیں۔ اگر نماز سے باہر ہو تو فوراً ادا کرنا بہتر ہے، لیکن تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرے، اور نماز کے باہر ہو تو تاخیر کے ساتھ بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن فوراً ادا کرنا بہتر ہے، اور تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر آیت سجدہ کی تلاوت ایک ہی مجلس میں کئی بار کی جائے تو صرف ایک سجدہ واجب ہوگا، اور اگر ایک آیت کو مختلف لوگوں سے سنا جائے تو ایک سجدہ واجب۔ سوال ہے کہ ایک مجلس میں متعدد تلاوت کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب کہ اگر ایک آیت سجدہ کی تلاوت ہو، ایک ہی مجلس میں کئی بار ایک آیت سجدہ پڑھی جائے تو صرف ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور اگر ایک آیت کو مختلف لوگوں سے سنا جائے تو بھی ایک سجدہ واجب ہوگا، بشرطے کہ سننے والے کی مجلس نہ بدلی ہو، یعنی سننے والا اپنی جگہ پر بیٹھا ہو اور پڑھنے والا ایک ہی جگہ پر پڑھ رہا ہے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے، یا ایک ہی آیت کئی لوگ بار بار باری باری پڑھ رہے ہیں اور سننے والوں نے ان کو سنا ہو، تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اب ہم نیت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو واجب نماز میں نیت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو جواب واجب نماز میں نیت کرتے وقت واجب کو متعین کرنا ضروری ہے، جیسے یہ کہنا کہ یہ وتر کی نماز ہے، یا نظر کی نماز ہے، یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یا طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے تو طواف کی 2 رکعت نماز ہے، یا کوئی قضا شدہ نفل نماز ہے، تو ان میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے، واجب کو متعین کرنا ضروری ہے۔ فقط واجب کہہ دینا یا فقط 2 رکعت کی نیت کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اور قضا شدہ نفل نماز یہ واجب ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے نفل نماز کو شروع کیا اور توڑ دیا تو اب وہ نفل نماز کی قضا کرنا واجب ہوں گی۔ یعنی نفل نماز جو شروع کرنے سے پہلے پڑھے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے، لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو مکمل کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر پوری نہیں کیا اور توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہو جائے گی۔ تو قضا شدہ نفل نماز میں بھی واجب کی نیت کرنا کہ میں واجب قضا نفل کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ اب سوال ہے کہ وتر کی نماز میں نیت کے کیا احکام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وتر کی نماز میں نیت کرنا لازم نہیں کہ یہ واجب ہے یا سنت، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک وتر واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک وتر سنت ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی اس کی تاکید زیادہ ہے۔ تو اب یہ نیت کر لینا لازم نہیں، ضروری نہیں کہ ہم واجب ہے یا سنت ہے، فقط اتنی نیت کر لینا کہ میں رات کے وتر کی نیت پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ اگر واجب ہونے کی نیت کرے تو بہتر ہے کہ واجب سنت سے بڑا درجہ ہے، لیکن اگر واجب نہ ہونے کی یعنی سنت کی نیت کرے تو یہ کافی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وتر کی نماز واجب کی نیت کر لیں، یا فقط وتر کی نیت کر لیں کہ میں نماز وتر پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نظر کی نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ تو نظر کہتے ہیں منت کے مانگنے کو۔ ہم روزے کے بیان میں نظر کے متعلق تفصیلاً پڑھیں گے، تو کس چیز کی نیت کر سکتے ہیں، کس کی نہیں کر سکتے۔
تو یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ نظر اور یہ منت مانگی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 200 رکعت 100 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ نماز جو ہے 200 رکعت 100 رکعت کام کے پورا ہونے پر یہ واجب ہوں گی۔ تو اب یہ نظر کی نماز میں نیت کیسی کرنی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نظر کی نماز میں نیت کرتے وقت یوں کہنا چاہیے کہ میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو شفا یا فلاں حاجت کے لیے نظر مانی تھی، کیونکہ نظر کے اسباب مختلف ہوتے ہیں اور نظر کی تعین سبب کے ذکر کیے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی مختلف چیزوں کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر کس چیز کی نظر مانی تھی اس کی تعین کرنا، اس کو متعین کرنا، اس کو مخصوص کرنا بھی ضروری ہے۔ سوال ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت ہو تو اس کی نیت کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران فوراً سجدہ تلاوت کر لیا جائے، یعنی آیت پڑھتے ہی سجدہ کر لیا جائے، تو نیت میں تعین ضروری نہیں، یعنی سجدہ کر لینے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر درمیان میں فاصلہ ہو جائے یا سجدہ نماز سے باہر کیا جائے تو سجدہ تلاوت کی تعین ضروری ہے، یعنی سجدہ پڑھنے کے آیتیں پڑھنے کے بعد چند منٹ کے بعد سجدہ تلاوت کیا جائے تو اس سجدے میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سجدہ تلاوت میں مخصوص آیات کی تعین کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر ہم نے 4-5 آیت سجدہ مختلف پڑھی ہو، علیحدہ آیت سجدہ پڑھی ہو، تب ان کی تعین کرنا ہے کہ میں فلاں آیت کا سجدہ کر رہا ہوں، فلاں آیت کا سجدہ کر رہا ہوں، یہ اس طرح ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں یہ متعین کرنا ضروری نہیں کہ کس آیت کا سجدہ ہے، یعنی ہم اگر 14 آیت سجدہ پڑھ لی ہو تو ہم مطلقاً یہ کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں 14 سجدے کر لیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائیں گا۔ ہمیں یہ نیت نہیں کرنا ہے کہ میں 90 پارے کی آیت سجدہ کر رہا ہوں یا 13ویں پارے کی آیت سجدہ کر رہا ہوں یا میں نے پہلے جو آیت سجدہ پڑھی تھی اس کا سجدہ کر رہا ہوں، یہ تعین کرنا، اس طرح کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ سجدہ سہو کی نیت کے کیا احکام ہیں؟ تو جواب سجدہ سہو میں نیت کی تعین ضروری ہے کیونکہ سجدہ سہو واجب ہے، یعنی اگر نماز میں کوئی سہو ہو جائے اور پھر سلام کے وقت 2 سجدے کیے جائے تو ان سجدوں میں سجدہ سہو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر کی نیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ شکر نفل ہے، اس لیے نیت کی تعین ضروری نہیں، یعنی یہ نیت کر لینا کہ میں سجدہ شکر کا سجدہ کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے، لیکن تعین کر لینا یعنی یہ نیت کر لینا کہ میں شکر کا سجدہ ادا کر رہا ہوں یہ زیادہ مناسب ہے، تاکہ سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو اور سجدہ شکر کے درمیان امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے۔ اب سوال نمبر 8 ہے کہ نماز کے بعد جو عام لوگ سجدہ کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد عوام الناس جو بلا کسی وجہ سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ مکروہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر سجدہ شکر ادا کیا جائے تو اس میں تعین کیوں ضروری ہے؟ آپ کو جو PDF فائل بھیجی گئی ہے اس میں اس سوال کو لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ سوال اصل اس طرز پر ہے کہ نماز کے بعد جو سجدہ شکر ادا کیا جائے اس میں تعین کیوں ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر سجدہ شکر ادا کیا جائے تو اس سجدہ شکر میں تعین یعنی یہ نیت کرنا کہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں ضروری اس لیے ہے تاکہ سجدہ مکروہ یعنی جو عام لوگ بلا کسی وجہ کے سجدہ کرتے ہیں اس سجدے سے یہ ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نماز میں اگر سہون کوئی سجدہ چھوٹ جائے اور بعد میں قضا کیا جائے تو اس کی نیت کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز کے اندر پہلی رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر کسی نے پہلے رکعت میں سجدہ چھوڑ دیا، ایک سجدہ ادا کیا، اب دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں سجدہ ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے نیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر چھوٹے ہوئے سجدہ اور اس کے مقام کے درمیان ایک رکعت یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو نیت واجب ہے، یعنی اگر پہلی رکعت کا سجدے کو دوسری رکعت کے درمیان میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد میں ادا کر رہا ہے تو ایک رکعت سے کم کا فاصلہ ہوا تو اس میں نیت واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک رکعت سے زیادہ کا فاصلہ ہو جائے یعنی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر پہلی رکعت کے چھوٹے ہوئے سجدے کو ادا کر رہا ہے تو اس میں نیت کرنا ضروری ہے کہ میں پہلی رکعت کا چھوٹا ہوا سجدہ ادا کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے فرض اور واجب نمازوں میں رکعت کی تعداد کی نیت کا کیا حکم ہے؟ یعنی فرض کے وقت یہ نیت کرے
کہ میں 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی، یا 3 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں وتر کی، یہ رکعتوں کی تعداد نیت میں بولنا نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے فرض اور واجب نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کی نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعین اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، تاہم عدد کی تعین افضل ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت فرض یا واجب کی نیت کرتا ہو، یہ نیت رکعتوں کی تعداد اور ان کی عدد بولنا ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں رکعتوں کی تعداد میں غلطی کرے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے 5 رکعت کی نیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا تو نماز ہو جائیں گی، اور اگر 5 رکعت کی اور 5 رکعت کی نیت لغو باطل اور ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی نے ظہر کی نماز میں 3 رکعت یا فجر کی نماز میں 4 رکعت کی نیت کی اور ظہر میں 4 رکعت پڑھی اور فجر میں 2 رکعت پڑھی، تو یہ زائد نیت یہ رکعت کی تعداد کی جو غلطی ہوئی وہ غلطی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ یعنی رکعتوں کے عدد اور تعداد میں اگر غلطی ہو جائے تو غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ یہ ہم نے آج کے سبق میں نماز جنازہ، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور واجب چیزوں میں نیت کے متعلق پڑھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سے روزوں کے متعلق سبق شروع کریں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے، پھر حج کے، پھر اسلام کی جو چیزیں فرض ہے، پھر جو چیزیں واجب ہے، ان کے متعلق مستقل اسباق ہوں گے۔ اب ہم نے جیسا کہ پہلے ہم نے یہ بات پڑھی کہ ہم 160 احادیث کو بھی پڑھیں گے، تو ہم نے سبق نمبر 3 تک 15 احادیث کو پڑھا۔ آج یہ ہم حدیث نمبر 16 سے پڑھیں گے، تو نماز کے متعلق حدیث نمبر 16 سے 40 تک پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 16 ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذان دینے والے مؤذن لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ یعنی اس میں اذان دینے والے مؤذن کی فضیلت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک شرف یعنی لمبی گردن عطا فرمائیں گا، جس کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اور مؤذنین کی دوسری فضیلت ذکر کی ہے، حدیث نمبر 17 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک کا جو بھی جن اور انسان یا کوئی اور اس کی آواز کو سنتا ہے وہ سب قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہ بنیں گے۔ یعنی مؤذن کی آواز، اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی تمام چیزیں یہ قیامت کے دن مؤذن کے نیک ہونے کی گواہی دیں گے۔ حدیث نمبر 18 ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہروں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہاں کی مسجدیں ہیں، اور شہروں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ وہاں کے بازار ہے۔ یعنی مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، یہ مساجد کی فضیلت ہوئی۔ اور حدیث نمبر 19 میں مسجد کو تعمیر کرنے، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت ذکر کی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ، کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بہترین گھر بنائیں گے۔ اور حدیث نمبر 20 میں مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اور حدیث نمبر 21 کے اندر تحیۃ المسجد کا ذکر ہے۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے کوئی جب مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھ لے۔ یعنی مسجد میں جب ہم جس وقت داخل ہو تو اور نماز کا مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل نماز کی نیت سے پڑھ لے۔ یہ نماز مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔
حدیث نمبر 22 ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھر میں نوافل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فرض نمازیں تو مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن نوافل کا کچھ حصہ گھر پر ادا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ نماز کی برکت سے گھر کے اندر انوار و برکات رہے، ورنہ گھر قبرستان کے مانند ہوں گے۔ حدیث نمبر 23 میں مسجد کی تعمیر مسجد یعنی مسجد کو آباد کرنے بنانے کی فضل ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المساجد، کہ تم میں سے کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا بہت خیال رکھتا ہے، فاشهدوا له بالایمان فان اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، تو تم اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، یعنی مسجدوں کو تو بس وہی شخص آباد کرتا ہے جو قیامت کے دین پر ایمان لایا۔ یہاں مسجد کو آباد کرنے سے مسجد بنانا اور مسجد کے اندر عبادت وغیرہ کرنا، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا، یہ سب شامل ہے۔ حدیث نمبر 24 ہے کہ جس میں درود شریف کی فضیلت اور درود شریف نہ پڑھنے والوں کی وعید ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں ملے، یعنی وہ ذلیل ہو، جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی ناک میں مٹی لگے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی یہاں تک کہ رمضان گزر گیا، اور اس شخص کی ناک میں مٹی لگے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک نے بڑھاپا پایا اور انہوں نے اس کو جنت نہ دلوائی۔ اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے ایک وعید ڈراؤنی دھمکی دی گئی ہے۔ پہلی کہ وہ آدمی جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ اس کو ذلیل ہونے کی وعید سنائے اور بددعا دی ہے۔ اور اسی طرح کہ رمضان مبارک کا مہینہ کسی نے پایا لیکن وہ اپنے گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور رمضان کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، مغفرت نہیں کی، تو وہ آدمی اس کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت کی بددعا دی ہے۔ اور اسی طرح کہ جس شخص نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، یعنی وہ خدمت کرتا تھا، خدمت کی بنا پر وہ جنت کا مستحق بنتا، لیکن اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی تو اس بنا پر بھی وہ ذلت کی بددعا کا مستحق ہوا۔ حدیث نمبر 25 ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو درود نہ بھیجنے والے کو یہ بخیل کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا درود ضرور پڑھے۔ حدیث نمبر 26 میں درود شریف کی فضیلت ذکر کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اگر ہمیں رحمتوں کا مستحق بننا ہے، رحمت حاصل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے۔ اور حدیث نمبر 27 ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد کرتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض فلا يصعد منها شيء حتى تصلي على نبيك، کہ عمر نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کی قبولیت کے لیے دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھے۔ اب حدیث نمبر 28 ہے کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے چند کلمات ہے کہ جن کا کہنے والا یا فرمایا کرنے والا ثواب کے حاصل کرنے سے محروم نہیں رہتا۔ وہ کلمات یہ ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ تو یہ فرض نماز کے بعد 3 تسبیحات کا ذکر ہے کہ ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا تو ثواب کے حاصل کرنے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حدیث نمبر 29 میں نماز اشراق کی فضیلت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر سورج کے نکلنے تک ذکر اللہ کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کے معنی ثواب ملے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے حج و عمرے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ اشراق کی نماز اشراق کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والے کو ایک پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 30 ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا گھر کے اندر یعنی دالان میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھری میں یعنی گھر کے اندھیرے حصے میں نماز پڑھنا یہ کھلے ہوئے مکان میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 31 ہے، جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے، کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان غالب رہتا ہے، یہاں تک کہ تم جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو کر تنہا رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر جماعت سے نماز نہ پڑھیں گے تو ہم یہ شیطان بھیڑے کے شکار ہو کر گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 32 ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ انس روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 33 ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے ہٹے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں پیچھے ڈال دیں گا۔ اللہم احفظنا منہ، یعنی پہلی صف سے پیچھے ہٹے رہنا، صف اول کا اہتمام نہ کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ صف اول کا اہتمام کرے۔ حدیث نمبر 34 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے سے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جل شانہ اس کے سر کو بدل کر گدھے جیسا سر کر دے، یعنی آپ نے یہ دھمکی دی کہ امام سے پہلے پہل کرنے والے یعنی رکوع اور سجدے سے سر اٹھانے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ سوال حدیث نمبر 35 ہے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی فضیلت کا ذکر ہے، کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ انس راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک اللہ کے لیے جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ وہ تکبیر اولیٰ بھی پائے تو اس کے لیے 2 قسم کی نجات لکھی جاتی ہے، ایک دوزخ سے نجات، دوسری نفاق سے نجات، یعنی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے سے آدمی دوزخ اور نفاق دونوں سے بچتا ہے۔ حدیث نمبر 36 ہے، جس کا مضمون ہے کہ شیطان نماز سے غفلت پیدا کرتا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات میں سوتا ہے تو شیطان مردود اس کے سر کی گدی پر 3 گرا لگاتا ہے، ہر گرا پر یہ کہہ کر گرا مارتا ہے، یعنی اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہے۔ لہذا کوئی شخص شیطان کے اس مکر میں نہیں آنا چاہتا اور عبادت الہی کے لیے جاگتا ہے اور دل ہی دل میں یا زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو غفلت و سستی کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو نجاست کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو کسالت اور بطالت کی سستی کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا شخص شاد حال اور پاک نفس صبح کرتا ہے، ورنہ جو شخص نہ جاگتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل تو کاہل اور پلید نفس سے صبح کرتا ہے۔ حدیث نمبر 37 ہے، جس کا مضمون ہے کہ ہر رات میں دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی رہتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جو شخص جو مسلمان اس کو پاتا ہے اور اس میں حق تعالی سے دنیا و آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو حق تعالی اس کو ضرور پورا فرماتا ہے، اور قبولیت کی یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ حدیث نمبر 38 ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ سبق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم۔ قیام لیل یعنی نماز تہجد کو پڑھنے کو ضروری جانو، کیونکہ اول تو یہ طریقہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا ہے، پھر دوسری یہ کہ قیام لیل یعنی تہجد کی نماز تمہارے لیے پروردگار کی نزدیکی اور گناہوں کی دوری کا سبب ہے، نیز یہ کہ